ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ سیلنگ پروسیس کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں: پری انٹریکشن، انٹریکشن اینڈ پوسٹ انٹریکشن. اب تو آپ کافی حد تک اس چیز سے فیملیئر ہو گئے ہوں گے کہ سیلنگ پروسیس میں 3 یہ سٹیجز ہوتی ہیں. ہم نے ریویو کیا تھا پری انٹریکشن سٹیج کی سب فیزز کو، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پراسپیکٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور کوالیفیکیشن ہوتی ہے اور پری کال پلاننگ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے اسٹیج نمبر 2 جو کہ انٹریکشن کی اسٹیج ہے اس کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ اپروچنگ دا کسٹمر اور ریلیٹنگ دا کسٹمر، اس کے بعد نیڈ ڈسکوری، اور اس کے بعد پھر پروڈکٹ پریزنٹیشن. تو آئیے ریویو کرتے ہیں کہ پریزنٹیشن میں کیا کیا چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں. پروڈکٹ پریزنٹیشن کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اورل اور ایک ریٹن. اورل پریزنٹیشن میں ہم نے کہا تھا کہ ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا ہوتا ہے کہ پروڈکٹ کے فیچرز اور اس کے بینیفٹس کا کنیکشن کریں اور کسٹمر کو اس چیز کا ایویڈنس دیں کہ پاسٹ میں ہماری پروڈکٹ کی پرفارمنس کیا رہی ہے، دوسرے کسٹمرز کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے، دوسری کمپنیز کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے، لوگوں کی رائے کیا ہے، کتنی ہم اس پروڈکٹ کو سیل کر چکے ہیں، اس کی ہسٹری کیا ہے، لوگوں کا سیٹسفیکشن لیول کیا ہے. یہ تمام باتیں ہم ایز ایویڈنس کسٹمر کو بتا سکتے ہیں. اور اگر ہمارے پاس کوئی ریسرچ اسٹڈیز ہوں، کیونکہ بعض پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو کہ ریسرچ پر بیس کر کے ڈیولپ کی جاتی ہیں، تو ان ریسرچ اسٹڈیز کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ پروڈکٹ کی پریزنٹیشن، پروڈکٹ کا ٹرائل، پروڈکٹ کی ٹیسٹنگ، یہ سب چیزیں بھی پریزنٹیشن کے انڈر آتی ہیں. اور جس وقت ہم سیلز پریزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسٹمر کی نیڈز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ پروڈکٹ کے فیچرز اور بینیفٹس کسٹمر کی نیڈز کو کیسے فلفل کرتی ہیں. ہم نے بات کی تھی کہ اورل پریزنٹیشنز میں 3 طرح کی پریزنٹیشن ہوتی ہیں. کینڈ پریزنٹیشن ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس آرگنائزڈ پریزنٹیشن ہے، اور پھر ٹیلر پریزنٹیشن ہے. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ تینوں پریزنٹیشن اپنی اپنی فلیکسیبلٹی میں ویری کرتی ہیں. جو کینڈ پریزنٹیشن ہے وہ بالکل فلیکسیبل نہیں ہوتی، وہ ایک پرسکرائبڈ گائیڈ لائن کے مطابق ہی کی جاتی ہے. ایف اے کیوز یا فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنس کے بھی پہلے سے ہمارے پاس جوابات موجود ہوتے ہیں. ایک سیکوینس کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم آفر کو بینیفٹائز کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ہم نے پہلے سے ایسی اسٹیٹمنٹس بنا رکھی ہوتی ہیں جو کہ کسٹمر کے لیے بینیفٹ کیا پرووائڈ کر رہے ہیں، پروڈکٹ کے فیچرز وہ ڈسکرائب کرتی ہیں. مثال کے طور پہ دی الٹیمیٹ اکانومی، الٹیمیٹ ڈیوریبلٹی، لانگر لائف، ریلائبلٹی، یہ اس طرح کے بز ورڈز ہیں جو ہم کینڈ پریزنٹیشن میں یوز کرتے ہیں. اور جیسے اس کو اگر ہم لنک کریں تو اسٹیمولس رسپانس جو بائنگ کا ماڈل ہے یا سیلنگ کا ماڈل ہے، اسٹیمولس رسپانس، اس میں ہم کینڈ پریزنٹیشن کی بات کرتے ہیں. پھر ہم نے بات کی تھی آرگنائزڈ پریزنٹیشن کی، اور آرگنائزڈ پریزنٹیشن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کینڈ پریزنٹیشن کی نسبت فلیکسیبلٹی ذرا زیادہ ہوتی ہے، اور آپ ورڈنگز کو کم سے کم آگے پیچھے کر سکتے ہیں، یا ورڈنگ کو ریفریز کر سکتے ہیں، ریفریزنگ کر سکتے ہیں آپ. اور ایک جنرل گائیڈ لائن ہوتی ہے، ایک سیکوینس موجود ہوتا ہے. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ کینڈ پریزنٹیشن بھی اور آرگنائزڈ پریزنٹیشن بھی، یہ دونوں کی دونوں نئے سیلز پرسن کے لیے، ان ایکسپیرینس سیلز پرسن کے لیے زیادہ یوزفل ہوتی ہیں. اور ایسی سیلنگ سچویشنز میں جہاں پر روٹین کی سیلنگ کرنی ہو، پروڈکٹ کے بینیفٹس فکسڈ ہوں، اور روٹین کی سیلنگ سچویشنز ہوں، اور امپلائی ٹرن اوور زیادہ ہو، ایسی سیلنگ سچویشنز جہاں پر ایک ہی بینیفٹ کو آپ نے کسٹمر کو سیل کرنا ہے، ایک روٹینائزڈ قسم کی سیلز پریزنٹیشن آپ نے دینی ہے. تو وہاں پر یہ آرگنائزڈ سیلز پریزنٹیشن اور کینڈ سیلز پریزنٹیشن جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیجز جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ کسٹمرز ان کی نیڈز ویریڈ ہوں، یا کسٹمرز جو زیادہ ڈیمانڈنگ ہوں، یا زیادہ کوسچنز پوچھیں، ان کے لیے یہ پھر یوزفل نہیں ہے. یا ایسی پروڈکٹس جس میں آپ کو بہت زیادہ ایکسٹینسو نیڈ ڈسکوری کرنی ہو، وہاں پر پھر ہمیں ٹیلر میڈ پریزنٹیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے.
پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو ریٹن سیلز پروپوزل ہے اس کے کیا کیا سیکشنز ہیں، جس میں ہم نے کہا تھا کہ پرابلم انالیسز ہے، سولوشن ہے، پروڈکٹ اسپیسیفکیشنز ہیں، کاسٹ بینیفٹ انالیسز ہے، اور کانٹریکٹ ہے جو آخر میں کانٹریکٹ سائن کیا جاتا ہے. ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ میں ریٹن سیلز پروپوزلز کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب ہم کسٹمر کو یا پراسپیکٹ کو کوالیفائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ نیڈ، اتھارٹی ٹو اپروو اور بائی اور ایبلٹی ٹو پے آرگنائزیشنز میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوتی ہے، یہ کسی ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ نہیں کر رہی ہوتی. اس لیے ایک جو یوزر ہے، اگر آپ اس کو کنونس کر بھی لیتے ہیں کہ جی یہ پروڈکٹ آپ کے لیے زیادہ موزوں ہے، تو جب تک کہ اس کو اس کا اپروول کسی اپروونگ اتھارٹی سے نہیں ملے گا اس وقت تک آپ کے لیے وہ یوزفل نہیں ہے. اور جب تک اس کے لیے بجٹ نہیں رکھا جائے گا، جب تک اس کو پرچیز نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے پیمنٹ نہیں کی جائے گی، اس وقت تک آپ کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. تو یہ جو پریزنٹیشن ہے اس کے بارے میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا. اور اب ہم جو نیکسٹ سٹیج ہے انٹریکشن فیز کی اس کی طرف بڑھتے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہوں گا کہ ہم اس پروسیس کو سٹیپس میں ڈسکرائب تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن یہ اس طرح سے سیکوینشل پروسیس نہیں ہوتا. کسٹمر کسی بھی ٹائم پہ آبجیکشن ریز کر سکتا ہے، کوسچن پوچھ سکتا ہے، کسی بھی ٹائم پہ آپ کو یہ پتا لگ سکتا ہے کہ کسٹمر کی اس کے علاوہ کوئی اور نیڈ بھی ہے جو نیڈ آپ پہلے سے اسیس کر چکے ہیں. تو یہ سائملٹینیس پروسیس ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے اس میں ہم موو کرتے رہیں گے، لیکن جو بنیادی چیز ہے کہ یہ سب سٹیپس موجود ہیں، یہ سارے کے سارے سٹیپس بہرحال موجود ہیں. تو ہم بات اب کرتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی، جو کہ ہے آبجیکشن ہینڈلنگ، یا اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں سیٹسفائنگ دا کسٹمر اور ہینڈلنگ آبجیکشنس. کہ کسٹمر نے اگر کوئی کوشچن پوچھا تو اس کا کیا جواب ہوگا. آپ ریکال کریں ہم لاسٹ لیکچر میں یہ بات کر رہے تھے کہ کسٹمر کی جو آبجیکشنز ہیں یا کوشچنز جو ہیں یہ ایک پازیٹیو سائن ہوتا ہے، اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. اور بعض سیلز کے ایکسپرٹس تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آبجیکشن ہینڈلنگ اس فیز کا نام ہی غلط ہے، کیونکہ آبجیکشن ایک ایسا ورڈ ہے جس کی نیگیٹو کونوٹیشن. تو بجائے اس کے کہ ہم اس سٹیج کو یہ کہیں کہ آبجیکشن ہینڈلنگ، ہم اس کو سیٹسفائنگ دی کسٹمر اگر کہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کہ ہمیں کسٹمر کو سیٹسفائی کرنا ہے. اگر اس کے کوئی کنسرنز ہیں، اگر اس کے کوئی کوشچنز ہیں تو ہم نے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے، ہم نے اس کو ریپلائی کرنا ہے، ہم نے اس کو آنسر کرنا ہے. یہاں پر ضرورت اس بات کی پڑتی ہے کہ ایکسپیرئنس کی بیس پہ یا کامن سینس کی بیس پہ ہم یہ اینالائز کریں کہ جو کوشچن کسٹمر پوچھ رہا ہے وہ اس کا ریئل کنسرن ہے یا نان ریئل کنسرن ہے. اگر تو وہ ریئل کنسرن ہے تو پھر ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ نان ریئل کنسرن ہے تو ہم اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، ہم اس کو اگنور کر دیں گے. اور اگر وہ واقع ہی ہم نے اگنور کیا لیکن بھولیں گے نہیں اس کو، یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کے کوشچن کو بھول گئے، ہم اس کو اگنور کریں گے، لیکن ہم یہ یاد رکھیں گے کہ یہ کوشچن پراسپیکٹ نے ہم سے پوچھا ہے یا اس نے کوئی اعتراض کیا ہے. عموماً بعض پروڈکٹس کے بارے میں مس کانسیپشنز ہوتے ہیں، متس ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ کسٹمر ان متس کے بارے میں پوچھتا ہے شروع میں ہی، تو اس کا رپلائی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اس کے اگنور کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کنسرن ایک ریئل کنسرن ہے تو کنورسیشن کے دوران کچھ عرصے کے بعد کسٹمر وہی کوشچن آپ سے دوبارہ ضرور کرے گا. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ لیٹ سے آپ کسی کسٹمر کو اپنی کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، فار ایگزامپل اٹ از این ایئر کنڈیشنر، اور کسٹمر شروع میں ہی ڈسکشن میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کا ڈیزائن کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. ابھی اس نے آپ کو ایک نیگیٹو ریمارک دیا ہے کہ اس کا ڈیزائن کوئی اتنا اچھا نہیں ہے.
اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس کا اس موقع پہ کوئی جواب نہیں دے، کیونکہ ابھی تو کنورسیشن شروع ہوئی ہے. کسٹمر نے آپ کے شو روم پہ وزٹ کیا فار ایگزامپل، اور آپ اس کو ایئر کنڈیشنر ڈسپلے کر کے دکھا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ اس کے فیچرز ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے اس کا ڈیزائن اتنا پسند نہیں ہے. تو آپ ڈیزائن کو ڈیفینڈ نہ کریں، آپ اپنے باقی فیچرز کو کنٹینیو رکھیں ڈسکرائب کرنا. اگر اس کسٹمر کے لیے ڈیزائن واقع ہی ایک ایشو ہوگا، ایک پرابلم ہوگی، تو آپ سے دوبارہ کہے گا کہ جناب اس کا ڈیزائن اچھا نہیں ہے. اب اس موقع پہ آپ اس پروڈکٹ کے ڈیزائن کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، آپ اس ڈیزائن کے فوائد بتا سکتے ہیں. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جی یہ ڈیزائن تو سب سے زیادہ سیل کر رہا ہے، اگر واقعی وہ سیل کر رہا ہے. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کو تو لوگوں نے بہت پسند کیا، اگر لوگوں نے پسند کیا. آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جناب اس ڈیزائن میں مختلف بینیفٹس ہیں. فار ایگزامپل اس کی فٹمنٹ آسان ہے، لائک فار ایگزامپل یہ کم اسپیس لیتا ہے، لائک فار ایگزامپل اس کے اندر جو مٹیریل استعمال کیا گیا ہے وہ ریسائکلیبل مٹیریل ہے. جب اس طرح کی چیزیں آپ کسٹمر کو بتاتے ہیں جو کہ درست ہونی چاہیے، ایسے ہی نہیں کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں، درست بات کسٹمر کو بتائیں. اور یہ کہاں سے آپ کو ملے گی؟ پروڈکٹ نالج سے. اگر آپ کا پروڈکٹ نالج اسٹرانگ ہے، آپ کو اپنی پروڈکٹ کے فیچرز کا، اس کے اندر جو مٹیریلز یوز ہوئے ہیں اور جو اس کی خاصیت ہے وہ اگر معلوم ہوگی تو تبھی آپ یہ جواب دے سکیں گے، اور درست. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ درست. سیلز میں ایک یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ آپ موقع کی مناسبت سے بات کریں، چاہے وہ بات غلط ہو. یہ انتہائی غلط اپروچ ہے. کبھی بھی سیلز میں آپ ایسی بات نہیں کریں گے جس کا آپ کو علم نہیں ہے یا جس کے بارے میں آپ شیور نہیں ہے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے. کیونکہ کسٹمرز کے ساتھ ہم نے ریلیشن شپ بنانی ہے، اور آج آپ ایک غلط بات کر کے ہو سکتا ہے پروڈکٹ کو سیل کر دیں، لیکن فیوچر میں جب کسٹمر اس پروڈکٹ کو یوز کرے گا اور اس کو اس سے متعلقہ کوئی پرابلم آئے گی تو جب وہ آپ کے پاس آئے گا تو وہ شکایت کرے گا، اور اس وقت آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے خود اپنی زبان سے اس پروڈکٹ کی تعریف کی ہوگی یا اس کے بارے میں کوئی غلط بات بتائی ہوگی جو ایکچولی نہیں ہوگی. جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ اس کی لائف 5 سال ہے اور آپ نے کہا کہ جی اس کی لائف تو 15 سال ہے. اب اگر وہ پروڈکٹ 5 سال کے بعد فیل ہو جاتی ہے تو کسٹمر آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی غلط بیانی ہمیں سیل کرتے ہوئے پروڈکٹ کو نہیں کرنی چاہیے. اور یہ ثابت ہے ریسرچ سے اور ایکسپیرینس سے کہ وہ سیلز کے لوگ جو غلط بیانی سے کام لیتے ہیں انہیں کبھی کامیابی نہیں ملتی. تو کسٹمر جب آپ سے کوئی بھی سوال کرتا ہے تو آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے، لیکن اس کا ہم نے ایک احساس کرنا ہے کہ یہ اس کا ریئل کنسرن ہے یا نان ریئل کنسرن ہے. اگر تو وہ ریئل کنسرن ہے تو اس کو آپ بالکل ہینڈل کریں، اگر ریئل کنسرن نہیں ہے تو اس کو فی الوقت آپ چھوڑ دیں. یا ہم اس کو جنرلائز بھی کر سکتے ہیں کہ اگر نیگیٹو اس کا ریمارک ہے تو پہلی دفعہ اس کو اگنور کر دیں، لیکن بھولیں نہیں. اور جب اگر وہ اس کو دوبارہ ریز کرے کنورسیشن کے دوران تو اب وہ صحیح ٹائم ہے کہ آپ اس کو اس کا ریزن دیں. اور یہاں پر اس چیز کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کسٹمر کو جب آپ نے سوال کا جواب دینا ہے تو اپنی پروڈکٹ اور اپنا برانڈ جو آپ سیل کر رہے ہیں اس کی تعریفوں کے پل نہیں باندھنے، بلکہ آپ نے اس کو ایز این ایکسپرٹ ایڈوائز دینی ہے، ایز اے کنسلٹنٹ، کہ آپ کا جو یہ مسئلہ ہے اس مسئلے کے اندر یہ صرف ایک یہ چیز نہیں، اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک کسٹمر کہتا ہے جی اس کی پرائس بہت مہنگی ہے، اس پروڈکٹ کی، کوئی بھی وہ پروڈکٹ ہو سکتی ہے، اس کی جی پرائس بہت مہنگی ہے، مہنگا ہے یہ، تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پہلی دفعہ اس کو اگنور کرنے آپ اپنی پروڈکٹ کی پریزنٹیشن کو کنٹینیو رکھیں. مثال کے طور پہ آپ اس کے فیچرز بتا رہے ہیں، اس کے بینیفٹس بتا رہے ہیں، اس کے اور فائدے بتا رہے ہیں، آفٹر سیل سروس بتا رہے ہیں وغیرہ، تو آپ اس کو اگنور کر دیں. اب کسٹمر تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ سے کہتا ہے کہ جی اس کی تو پرائس زیادہ ہے، تو اب آپ کو یہ شیور ہو گیا ہے کہ یہ پرائس اس کو بادر کر رہی ہے.
تو اب آپ اس کو اس طرح سے جواب دے سکتے ہیں کہ جناب پرائس کس کو کہتے ہیں؟ پرائس صرف وہ پرائس نہیں ہوتی جو کہ آپ پہلی دفعہ پے کرتے ہیں، بلکہ پروڈکٹ کی لائف کے اوپر اس کی پرائس کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ اس پروڈکٹ نے 1 سال چلنا ہے، 2 سال چلنا ہے، 3 سال چلنا ہے. آج آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اور اس نے آپ کو فائدہ اگلے 5 سال کے لیے دینا ہے، تو ان 5 سالوں میں اس کو رننگ کنڈیشن میں رکھنے کے لیے آپ کو اس کے اوپر کتنے ایکسپینسز کرنے پڑیں گے، آپ اس کو بھی کاؤنٹ کریں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ٹوٹل پرائس کیا ہے. تو جو پروڈکٹ سستی ہیں مثال کے طور پہ ان کی رننگ کاسٹ زیادہ ہے، اور جو یہ پروڈکٹ اگر آپ کو ایکسپینسو محسوس ہو رہی ہے تو آپ کو اس وقت مومنٹریلی ایکسپینسو محسوس ہو رہی ہے. اس کی رننگ کاسٹ اوور 5 ایئرس کم ہے. اور ایک اچھے سیلز پرسن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایک کمپیریزن بنا کے رکھیں کہ اگر اس پروڈکٹ کو آپ جو کہ جس کی پرائس ایکس ہے اور وہ زیادہ ہے 5 سال کے لیے یوز کریں گے تو اس کی رننگ کاسٹ کیا ہے، لیٹ سے وائی ہے. اور یہ جو پروڈکٹ دوسری ہے اے فار ایگزامپل جس کی پرائس اے ایکس سے کم ہے اور اس کی رننگ کاسٹ بی ہے، تو ایکس پلس وائی اے پلس بی سے کم ہے. یعنی کہ ایک پروڈکٹ کی انیشل کاسٹ اور اس کی رننگ کاسٹ اگر ان کو جمع کر لیا جائے تو یہ کم ہوتی ہے دوسری پروڈکٹ کی انیشل کاسٹ اور رننگ کاسٹ. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں اگر آپ اس کے ٹوٹل کو کمپیریزن کریں، اس کی پروڈکٹ کی لائف پہ اس کی کاسٹ کو کمپیریزن کریں تو ہماری پروڈکٹ باقی کسی بھی پروڈکٹ سے یا جس کا ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں اس کی نسبت سستی ہے. تو یہاں پر آپ نے کسٹمر کو ایجوکیٹ بھی کیا، کسٹمر کو آپ نے ایکسپلین کیا کہ کیسے آپ کی پروڈکٹ ایکسپینسو نہیں ہے، اور یہ ساری باتیں حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے. اب ہم فرض کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کی پروڈکٹ واقعی مہنگی ہے اور اس کی رننگ کاسٹ میں بھی اس کے برابری نہیں ہوتی جو دوسری پروڈکٹ ہے، تو اس کو آپ کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ جی ہاں یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ پروڈکٹ اس پروڈکٹ کے مقابلے میں مہنگی ہے، لیکن اس کے اندر یہ کچھ اور اضافی بینیفٹس ہیں، اور اس کو آپ نے پھر لنک کرنا ہے کسٹمر کی نیڈ کے ساتھ. اگر کسٹمر کی نیڈ آپ نے صحیح طور پر آئیڈینٹیفائی پہلے کی تھی تو پھر آپ کو اس کے لیے اس کو ایکسپلین کرنے میں آسانی ہوگی. ہم اسی پروڈکٹ کی ایگزامپل کو لیتے ہیں. فار ایگزامپل جس وقت آپ نے نیڈ ڈسکوری کی تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ کسٹمر کا کنسرن پرائس تو ہے لیکن اس کے علاوہ اس کو سیفٹی کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کی پروڈکٹ ایکسپینسو ہو سکتی ہے کہ اس میں کچھ سیفٹی فیچرز ہوں. مثال کے طور پہ کوئی الیکٹرک ہیٹر ہے یا کوئی گیس ہیٹر ہے. اب یہ پروڈکٹس ایسی ہیں جن میں ایکسیڈنٹس کے چانسز ہیں، لیکن ان میں اگر ہم کوئی سیفٹی فیچر لگا دیں جو کہ الیکٹرک شاک کو روک سکے، یا جو گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے اگر گیس کی سپلائی کم ہو جائے، آگ بند ہو جائے اور اس کے بعد گیس لیک ہو رہی ہے، ہم اس میں کوئی سیفٹی والو یا اس طرح کی کوئی چیز انٹروڈیوس کرتے ہیں، کوئی ایسا فیچر ایڈ آن کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پروڈکٹ اب سپیریئر پروڈکٹ ہو جاتی ہے، اور وہ اس نیڈ کو بھی سیٹسفائی کر رہی ہے جو آپ نے نیڈ ڈسکوری سٹیج میں آئیڈینٹیفائی کی تھی. تو آپ کسٹمر کو لنک بنا کے بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے اس پروڈکٹ میں آپ پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے سیفٹی کی، تو یہ پروڈکٹ ایکسپینسو ہے کیونکہ اس میں سیفٹی کا فیچر ہے جو آپ کی بنیادی ضرورت ہے. آپ کسٹمر سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو میں سمجھاؤں کہ آپ کے لیے سیفٹی نہایت اہم ہے، اور کسٹمر اگر آپ سے ایگری کرتا ہے کہ جی ہاں سیفٹی میرے لیے نہایت اہم ہے تو پھر یقیناً اس پروڈکٹ کو تھوڑی پرائس زیادہ کے ساتھ بھی خریدنا اس کے لیے قابل قبول ہوگا. اس لیے بنیادی طور پہ جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسٹمر کی تمام جو کنورسیشن اس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں اس میں اٹینٹو رہیں اور غور سے سنیں کہ کسٹمر کیا کہہ رہا ہے. جب بھی کسٹمر ہم سے کوئی سوال پوچھتا ہے یا کوئی آبجیکشن ریز کرتا ہے، چاہے وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، پازیٹیو کو تو ہینڈل کرنا آسان بھی ہے اور اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس کو ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے نیگیٹو کی بات کرتے ہیں. جب کوئی نیگیٹو کنسرن کسٹمر ریز کرتا ہے، جیسے ہم نے کہا پرائس زیادہ ہے یا ڈیزائن اچھا نہیں ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو ڈیوریبل نہیں نظر آتا، یا اس کا مٹیریل مجھے لگتا ہے کہ اچھا نہیں ہے،
تو اس کو سیٹسفائی کرنے کا ایک اصول ہے، ایک ٹیکنیک ہے، جس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں LSCPA. L فار لسن، S فار شیئر، C فار کلیریفائی، P فار پرابلم سالو اینڈ A آسک فار ایکشن. آئیے اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. لسن کیا مطلب ہے؟ لسن ٹو دا بائرز فیلنگس. شیئر کا کیا مطلب ہے؟ کنسرنز وداؤٹ ججمنٹ، یعنی بائر کے کنسرنز کو شیئر کریں، سمجھنے کی کوشش کریں لیکن کوئی ججمنٹ نہیں دیں. کلیریفائی، ریئل ایشو ود کوسچنس، کہ جو ریئل کوسچن ہے اس کو، جو ریئل ایشو ہے اس کو سوال پوچھ کے کلیریفائی کریں. اور اس کے بعد پرابلم سالو، یعنی کہ جو پرابلم ہے اس کا سولوشن پریزنٹ کریں کہ جی اس کا یہ سولوشن ہو سکتا ہے، جو آپ کا یہ ایشو ہے اس کے میری نظر میں یہ 1 2 یا 3 سولوشنز ہیں، آپ کو کون سا ایکسیپٹیبل ہے. اینڈ فائنلی یو آسک فار ایکشن، کہ آپ کو کون سا ایکسیپٹیبل ہے اور اس کے اوپر پھر آپ ایگریمنٹ کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. تو یہ جو ٹیکنیک ہے LSCPA، یہ بہت پاورفل ٹیکنیک ہے پرابلمس کو ریزالو کرنے کی، یا کوسچنس کو ریزالو کرنے کی، یا بائر کو سیٹسفائی کرنے کی. سب سے پہلے آپ غور سے سنیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ سنیں گے نہیں، ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کسٹمر کوئی کوسچن پوچھتا ہے تو اس کے بیک میں یا اس کی بیک گراؤنڈ میں اس کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے، تو ہمیں اس بات کو یا اس کنفیوژن کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے. ایسے ہی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے یا کنکلوڈ نہیں کر سکتے یا ہم جمپ نہیں کر سکتے کنکلوژن پہ. تو اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس کے کنسرن کو شیئر کریں، اس کو اور بولنے دیں، اس سے اس کی جو وہ بات کر رہا ہے اس کی ہاں میں ہاں ملائیں اور اس کو اور بولنے کا موقع دیں، اور اس سے پوچھیں کہ آپ اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں. یعنی اب آپ اسے، پہلے آپ نے سنا، پھر اس کے ساتھ شیئر کیا، پھر آپ نے اسے کہا کہ جی تھوڑا سا ایکسپلین کریں، اس کو کلیریفائی کیا، اس کی پرابلم کو پھر سالو کرنے کے لیے آپ نے سولوشنز پریزنٹ کیے. اچھا اس کا یہ حل ہو سکتا ہے، اس کا یہ حل ہو سکتا ہے، اس کا یہ حل ہو سکتا ہے. اور پھر جو بھی آپ حل پروپوز کر رہے ہیں اس میں سے کسی ایک کے اوپر ایگری کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. بہت ساری آبجیکشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ جن کو ہم کہتے ہیں نان ریئل آبجیکشنز، یا جسے کہتے ہیں نا کہ آپ سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہ ہو، اب آپ اس کے پاس آئے ہیں لیکن وہ اس مائنڈ فریم میں نہیں ہے کہ وہ آپ سے بات کر سکے، تو وہ مختلف قسم کے بہانے بنا سکتا ہے کسٹمر. اگین میں ریفر کر رہا ہوں بزنس ٹو بزنس مارکیٹنگ کی، جہاں پر ایک شخص انوالوڈ نہیں ہے. وہاں پہ آپ کو کسٹمر کہہ سکتا ہے یا پراسپیکٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے اپنے باس سے بات کرنی پڑے گی، آئی ہیو ٹو ٹاک اٹ ود مائی باس، یا میں اس وقت مصروف ہوں، آئی ول کم بیک ٹو یو اور آئی ول گیٹ بیک ٹو یو آن دس. یا کسٹمر آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ رائٹ ناؤ آئی ایم ٹو بزی، ابھی تو میں بہت بزی ہوں یار، اس کے اوپر ہم پھر بعد میں بات کریں گے. یا وہ یہ کہہ سکتا ہے نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا بجٹ نہیں ہے، وی ڈونٹ ہیو دا بجٹ ٹو بائی. یا یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے اس پروڈکٹ کو رکھنے کی. تو یہ اس قسم کے مختلف قسم کے کنسرنز کسٹمر شو کرتا ہے جو کہ ریئل کنسرن نہیں ہوتے، یہ نان ریئل کنسرنز ہوتے ہیں. اور ان نان ریئل کنسرنز میں ہمیں ہر ایک کے لیے سچویشن کے مطابق ایک اپروپریٹ رپلائی سجیسٹ کرنا ہوتا ہے. لائک فار ایگزامپل اگر کسٹمر آپ کو کہتا ہے آئی ایم ٹو بزی رائٹ ناؤ، تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آل رائٹ وڈ اٹ بی فائن اف وی کین میٹ اگین 3 o'clock ٹوڈے، maybe you can get a positive response over there. یا اگر کہتا ہے جی کہ I will have to talk it over with my boss، تو آپ کہہ سکتے ہیں okay so can we have a joint meeting let's say at a convenient mutually agreeable time. So یہاں پہ ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کہ کسٹمر ہم سے کس طرح کی بات کر رہا ہے اور کس فریکوینسی کے ساتھ بات کر رہا ہے. سو یہ جو آبجیکشن ہینڈلنگ ہے یہ کافی ٹیکنیکل چیز ہے اور اس میں ہمیں کافی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اسپیشلی اگر کسٹمر نیگیٹو ریمارکس ہمیں دے رہا ہے. ہمیں اس کو پک نہیں کرنا. کسٹمر نے نیگیٹو ریمارک دیا
اور ہم نے اس کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیا. یہ ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے, لیکن اس کو بھولنا بھی نہیں ہے.